بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر اللہ کا نام لے کے جو بہت بڑا مہربان نیت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اس بات پر ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا واقعہ ہے۔ تو آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے، اور بیٹے وفات کر گئے تھے بچپنے میں، اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پیاری اور سب سے لاڈلی بیٹی چھوٹی تھی۔ تو اللہ کے رسول کی پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تیسری بیٹی تھی جو وہ حضرت ام کلثوم تھی، اور اللہ رسول کی چوتھی بیٹی اور لاسٹ اور لاڈلی بیٹی تھی وہ تھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی ہمارا جو آج کا ویڈیو ہے تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح اور شادی کا ہے، تو ہم باقی پہ بات نہیں کریں گے، صرف حضرت بی بی فاطمہ پہ بات کریں گے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جنم ہوا تھا 600 عیسوی میں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال کی تھی، اور 15 سال میں ہی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، جب ان کی عمر اس وقت 21 سال کی تھی، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 یا 7 سال بڑے تھے۔ یوں تو اللہ رسول کے چاروں بیٹیوں سے اللہ کے رسول کو محبت تھی، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ خاص زیادہ ہی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا تھی، لخت جگر تھی، نور نگاہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں جاتے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مل کے جاتے تھے، جب بھی کہیں سے آتے تھے تو سب سے پہلے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی تشریف لاتے تھے، تو اس قدر محبت تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی ارشاد ہے کہ ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کی ہے، یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں ماں کی شکل کے، کچھ باپ کی، کچھ نانا نانی کی شکل میں، لیکن حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں آپ کی عظمت پر کہ ان کا بیٹھنا بھی اللہ کے رسول کی طرح تھا، اور ان کا چلنا بھی اللہ کے رسول کی طرح، ان کا بولنا اور ان کا ملنا جلنا، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول سے شکل بھی ملتی جلتی تھی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صدیقہ کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول سے بالکل ملتے جلتے آپ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے نئے نقش تھے، ہونے بھی تھے۔ اس اتنے بڑے عظمت والے باپ کی وہ عظمت والی بیٹی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بولے کہ ابا جان، سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا بے شک تیرے ابا ہی جائیں گے۔ تو بولی کہ ٹھیک ہے ابا جان، اس کے بعد عورتوں میں کون جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک خاتون ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ مریم کے نام سے کہ مریم جائے گی۔ تو اللہ کے رسول کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ تھوڑا سا لال ہوا، اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری لگتی جگر، میری بیٹی فاطمہ، کیا ہوا؟ تیرا چہرہ اس طرح سے کیسے ہو گیا؟ تو آپ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابا جان، میں نے سوچا تھا کہ میں عورتوں کا کہوں گی تو آپ میرا نام آئے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پوری بات تو سنو فاطمہ، بے شک مریم ہی جائے گی، وہ مریم جنہوں نے نبی کو پیدا کیا، جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا سورہ مریم کے نام سے، ٹھیک ہے، وہ جنت میں جائے گی، لیکن اونٹنی پر تم بیٹھی ہوگی اور وہ تمہاری اونٹنی کی نگل پکڑ کر چلیں گی، یعنی کہ وہ تمہاری خادم کے روپ میں جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ حضرت
बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला को अन्हा को दिया कि अल्लाह ताला ने यहाँ दुनिया में भी कह दिया कि आने वाली तमाम खातूनों की वो सरदार होंगी। तो अल्लाह के रसूल की वो लखते जिगर थी, वो प्यारी बेटी थी। तो जब अल्लाह के रसूल की बेटियों का जब औरों का शादी हो गई, निकाह हो गया, तो आप हज़रत बीवी फ़ातिमा का निकाह का टाइम आया। तो यहाँ अल्लाह के रसूल की प्यारी बेटी हज़रत बीवी फ़ातिमा के निकाह के लिए उससे पहले हज़रत अली से पहले अल्लाह के रसूल के जो दो साथी थे, दो यार थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों भी अल्लाह के रसूल के पास हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला के निकाह के लिए गए थे। तो आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया था कि अभी यहाँ कोई भी मेरे अल्लाह की तरफ से वही नहीं आई है, या ये कह सकते हैं कि ये रिवायत भी आती है कि अल्लाह के रसूल वही का इंतज़ार कर रहे थे। तो खैर जब इन दोनों को जवाब मिल गया तो ये वापस आ गए, और एक दिन ये दोनों ही साथी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और बोले कि अली, तुम बीवी फ़ातिमा का रिश्ता क्यों नहीं मांग लेते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो हज़रत अली शेर खुदा बोले कि तुम दोनों को इनकार मिल गया है, मना हो गया, तो मैं कैसे चला जाऊँ। कि बोले अली, तुम्हें एक बार तो जाना चाहिए। आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पर अल्लाह के रसूल के पास मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटे हैं, और हज़रत अली ने अल्लाह के रसूल को सलाम किया और वहाँ जाके बैठ गए। तो यहाँ एक हदीस में ये रिवायत आती है कि हज़रत अली चुपचाप बैठ के, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली कैसे आना हुआ। तो हज़रत अली का हिम्मत नहीं हो रही थी कि अल्लाह के रसूल से उनकी बेटी का हाथ मांगूं। तो कहा कि अल्लाह के रसूल नहीं, बस ऐसे आया था। और इसी हदीस के रिवायत के अनुसार हम ये है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उसी वक्त पैगाम लेकर आ गए थे कि अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने हज़रत अली और हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो निकाह है वो आसमान में पे पढ़ा दिया है, और अब ज़मीन में तुम लोग पढ़ा दो। तो जब ये बात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताई, तो हज़रत अली जब कुछ नहीं बोले तो अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा कर बोले कि अली, फ़ातिमा के लिए आए हो। तो हज़रत अली मुस्कुराए, बोले कि हाँ अल्लाह के नबी। तो ये अल्लाह के रसूल ने फिर हज़रत अली को ये नहीं कहा कि जब अल्लाह ताला ने बोल दिया कि ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब, जिब्रील ने बोल दिया कि अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह आसमान पर पढ़ा दिया है, अल्लाह ने पढ़ा दिया है। तो फिर भी अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा हज़रत अली को कि ठीक है अल्लाह ने बता दिया तो तुम्हें फ़ातिमा तुम्हारी होगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से यही कहा कि इंशाअल्लाह मैं घर जाके फ़ातिमा से बात करूँगा। तो जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आए तो पूछा कि क्या कहा अल्लाह के रसूल ने, कि इंशाअल्लाह कहा है। तो बाकी सहाबा ने मुबारकबाद दी। तो बोले कि अभी तो हाँ कर ही नहीं है, कि अगर अल्लाह के नबी ने हाँ कर दी है तो इंशाअल्लाह बोल दिया तो हाँ समझो। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने कह दिया, वो बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो मकाम अल्लाह ने बख्शा था कि ये पहला जोड़ा है जिसका अल्लाह ताला ने खुद निकाह पढ़वाया। तो क्या वो शान दी थी अल्लाह ने हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को और शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तो अल्लाह ताला ने जब जन्नत में निकाह आसमान में पढ़ा दिया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब भी यही कहा कि मैं अपनी बेटी हज़रत बीवी फ़ातिमा की इजाज़त लूँगा, इसलिए कि आने वाली मेरी उम्मत इस चीज़ से सीखे कि बेटियां हैं जो वो उनसे इजाज़त ली जाती है, ऐसे नहीं है कि तुम कहीं पे भी उनकी मर्ज़ी के। इसलिए कि आने वाली मेरी उम्मत इस चीज़ से सबक ले, सीखे कि बेटियों से निकाह के लिए हमेशा इजाज़त ली जाती है। तो अल्लाह के रसूल ने ये कह दिया कि मैं बीवी फ़ातिमा से इजाज़त लेके बता दूंगा। तो दूसरी रिवायत में ये भी आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं और हाथ में गुलाब का फूल है, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। तो जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकाह के लिए गए, तो हज़रत अली से अल्लाह के नबी ने पूछा कि अली कैसे आना हुआ। तो आप अल्लाह के नबी के कहने पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी फ़ातिमा के लिए आया हूँ। तो अल्लाह के नबी ने वो फूल जो हाथ में ले रखा था, तो आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दिया। वो फूल भी कैसा फूल था, क्या खुशबू आ रही थी उसकी, और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में था। तो जब
وہ ہاتھ بھی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ پھول کہ ابھی میرے پاس فرشتہ آیا ہے تیسرے آسمان سے، وہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا نہ کبھی آئے گا، تو وہ فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور اس کا نام محمود تھا، اور انہوں نے مجھے آ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آسمان پر کروا دیا ہے، اور اللہ نے نکاح پڑھ دیا ہے، اور باقی وہاں کے فرشتوں نے حوروں نے پھول برسائے تھے، تو اسی پھول میں سے ایک پھول تھا۔ خیر یہ دو روایتیں ملتی ہیں الگ الگ۔ تو اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دونوں کا نکاح پڑھوایا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ علی تیرے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو ایک گھوڑا ہے، تلوار ہے اور ایک زرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھوڑا کام آئے گا، تلوار بھی کام آئے گی، تو تم ایک کام کرو کہ اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ علی تم اپنی زرہ بیچ آؤ اور حق مہر کے لیے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس گئے تھے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی زرہ کوچ لے کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے۔ تو حضرت عثمان کے پاس جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو بولے کیسے آنا ہوا علی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عثمان میں اپنا یہ کوچ بیچنا چاہتا ہوں۔ تو پوچھا کہ علی کیا وجہ ہوئی، کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ میرا نکاح ہے اور مجھے اس کے لیے حق مہر چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تھا تو حضرت علی نے حضرت عثمان کے پاس جا کر یہ بولا، تو حضرت عثمان علیہ السلام بہت خوش ہوئے، بولے کہ یہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا کوچ تھا، تو تم میرے پاس آئے ہو تو میں خوش ہو کے تمہیں 400 دینار اور دوں گا، اور اب جب شادی اللہ کے رسول پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کی ہے تو میں تحفے میں تمہیں یہ کوچ واپس دیتا ہوں۔ تو وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کر واپس آئے، نکاح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھایا نکاح کا۔ جب نکاح ہو گیا، آپ حضرت رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں کا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو وداع کیا۔ بہت ساری روایتوں کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ کو دہیج دیا تھا۔ تو یہ بات میں یہاں سے صاف واضح کلیئر کرتا جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ کو کوئی دہیج نہیں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چکی دی تھی اور کچھ برتن دیے تھے، اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھال کی بنی ہوئی بھیڑ یا بکری کی کھال دی تھی نیچے لیٹنے کے لیے۔ تو یہ جو دہیج دیا تھا وہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ کو نہیں دیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس ہی رہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بچپن میں ان کو پالا تھا، بڑا کیا تھا، اور ساری کی ساری ان کے اللہ کے رسول نے ہی پرورش کری تھی۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی بھائی کے گھر بسانے کے لیے یہ سارا کا سارا دیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول نے دہیج نہ تو اس وقت عرب میں دہیج دینا لینا کچھ بھی ایسا رواج نہیں تھا، نہ پرتھا تھی۔ تو اگر اللہ کے رسول دہیج دیتے تو آپ ان اپنی 3 بیٹیوں کو بھی دہیج میں دیتے کچھ نہ کچھ، لیکن اللہ کے رسول نے جب ان کو نہیں دیا تو حضرت بی فاطمہ کو بھی نہیں دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی بھی بیٹی کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ تو وہ جو دہیج دیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بھائی کے حیثیت سے دیا تھا کہ بھائی کا گھر بس رہا ہے تو اس کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جو دیا اس لیے کہ اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اس لیے ان کو دے دیا۔ بہت ساری روایتوں کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ کو دہیج دیا تھا۔ تو یہ بات میں یہاں سے صاف واضح کلیئر کرتا جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ کو کوئی دہیج نہیں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چکی دی تھی اور کچھ برتن دیے تھے، اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھال کی بنی ہوئی بھیڑ یا بکری کی کھال دی تھی نیچے لیٹنے کے لیے۔ تو یہ جو دہیج دیا تھا وہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ کو نہیں دیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس ہی رہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بچپن میں ان کو پالا تھا، بڑا کیا تھا، اور ساری کی ساری ان کے اللہ کے رسول نے ہی پرورش کری تھی۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی بھائی کے گھر بسانے کے لیے یہ سارا کا سارا دیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول نے دہیج نہ تو اس وقت عرب میں دہیج دینا لینا کچھ بھی ایسا رواج نہیں تھا، نہ پرتھا تھی۔
تو اگر اللہ کے رسول رواج دیتے، دہیج دیتے، تو آپ ان اپنی 3 بیٹیوں کو بھی دہیج میں دیتے کچھ نہ کچھ. لیکن اللہ کے رسول نے جب ان کو نہیں دیا تو حضرت بی فاطمہ کو بھی نہیں دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی بھی بیٹی کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے تھے. تو وہ جو دہیج دیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بھائی کے حیثیت سے دیا تھا کہ بھائی کا گھر بس رہا ہے، تو اس کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جو دیا اس لیے کہ اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اس لیے ان کو دے دیا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی فاطمہ کو دہیج دینا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 بیٹیاں ہوئی تھی اس وقت حضرت مائی خدیجہ بھی زندہ تھی. تو اس وقت مائی خدیجہ وہ عورت مکے کی سردار تھی، اتنا مال تھا، تو اس وقت نہیں دیا. تو اب یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے، تو اس لیے یہ حدیث میں صاف کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بیوی فاطمہ کو دہیج نہیں دیا تھا، اور یہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا. اور جب حضرت علی اور حضرت بی فاطمہ کے نکاح کے وقت کا ٹائم ہوا تھا تو باقی سارے کے سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے ہوئے تھے کہ جو جس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے اکٹھا کیا جائے اور آپ حضرت بی فاطمہ کے لیے اور حضرت علی کے لیے شاندار کپڑے لے جائیں. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لگتے جگر کا نکاح ہے، شادی ہے، تو ان کے لیے خوبصورت جوڑا لایا جائے. تو یہ سارے چنانچہ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول کے پاس جا کے لے کے گئے پیسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بولا کہ ان پیسوں کو اٹھا لو اور چادر کو بھی اٹھا لو اور اس مال کو غریبوں میں اور ان میں تقسیم کر دو، کہ میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ حضرت بی فاطمہ کے لیے اتنا مہنگا جوڑا لے کے آؤ، کل کو میری امت میں سے کچھ غریب لوگ بھی یہ کہیں یا وہ بھی یہ کریں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے بھی اتنا مہنگا جوڑا پہنا تھا. تو قربان جاؤں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کا اتنا خیال رکھا. اور آج یہ امت ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو ان کے اوپر ضرور تک نہیں بھیجتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت بخشی ہے جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے اور اللہ نے حضرت بی فاطمہ کو بھی وہ عزت بخشی ہے، کیا کہیں، سبحان اللہ. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سے تشریف لاتے تو پورے لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جا کرتے تھے، اور جب حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی تھی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. آپ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چومتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ماتھے پہ، پیشانی پہ چومتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کے ساتھ نکاح پڑھا دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رخصت کیا، وداع کیا. جب وداع کا ٹائم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چادر دی، چادر اڑائی، اور اس چادر کے اوپر بھی قریباً روایت میں ہے 11 یا 12 یا 13 ٹانکے لگے ہوئے تھے. تو اتنی غریبی حالت تھی، تو اس طرح سے رخصت کیا تھا تاکہ آنے والی امت اس چیز سے سبق لے کہ جو بھی غریب گھر کی بیٹیاں ہیں ان کا نکاح ہو جائے، دہیج نہ لیا جائے. لیکن بہت سارے لوگوں کا سب خیر الگ الگ ماننا ہے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اللہ کے رسول وہ شخصیت ہیں، اگر اللہ کے رسول اللہ سے مانگتے تو اللہ تعالیٰ جنت سے لباس بھیج دیتے. حالانکہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو دے کے بھیجا بھی، جب نکاح ہو کے حضرت علی کے گھر میں آ گئے تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جوڑا دے کے بھیجا بھی جنت میں. حالانکہ وہ جنت سے آیا تو انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے سادگی اس لیے رکھی تاکہ آنے والی ان کی امت بھی اس چیز کو سیکھے، کرے اور اس چیز پر دھیان دے. لیکن آج نہیں کہ امت کا کیا حال ہے کیا نہیں ہے، بس وہی ہے آج کا اپنا ریتی رواج بنا لیا ہے کہ دہیج دینا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا. اسی وجہ سے غریبوں کی لڑکیاں رہ جاتی ہیں. خیر اللہ ان سب سے بچائے اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے. حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نکاح سب کو عطا فرمائے، اور تمام مسلمان کی عورتیں بہنیں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص عطا کرے، اور تمام لڑکوں کو، مسلمان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ پیاری اور نیک بیوی حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی بیوی عطا کرے. آمین یا رب العالمین. ملتے ہیں ہم اگلے قصے میں انشاءاللہ جلدی.